محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس وقت ہے اور یہ معاملہ جتنا چاہے ایران اپنی ٹرمز کے اوپر لمبا کھینچ سکتا ہے، یا پھر آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ ٹرمپ کی پیشنس جواب دے رہی ہے اور کسی تصادم کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں ابھی جس طرح اعزاز نے بات کی اس میں جو پہلا نقطہ ہے اس سے متفق ہوں، لیکن اس کی وجوہات مختلف ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں سفارت کاری کے جانب مائل ہی اس وجہ سے ہوئے کہ ان کا اگر بنیادی ہدف ایران کے ایٹمی پروگرام کا دیرپا اور فیصلہ کن خاتمہ تھا، تو فوجی اور جنگی اعتبار سے وہ اس اہداف کے حاصل کرنے میں کامیاب اگر ہو گئے ہوتے تو ان مذاکرات کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ اب وہ ان مذاکرات کے ذریعے سے یہ گارنٹی ایران سے چاہتے ہیں کہ ان کے ایٹمی پروگرام جو ہے اس کی تصویراتی صلاحیت مکمل طور پہ ختم ہو جائے، اور ایران بھی دوسری جانب سمجھتا ہے کہ جو چیز انہوں نے فوجی اعتبار سے پہلے حاصل نہیں کی، یا ایران کے خیال میں شاید آگے بھی نہیں حاصل کر سکتا، تو جنگ کی دھمکیوں کے باوجود ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا ہے، کیونکہ وہ فوجی اعتبار سے ان کی تنصیبات اور یورینیم کو افزودہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ورنہ پھر یہ امریکہ کی ڈیمانڈ کرنا ہی نہیں بنتا نا، اگر انہوں نے تباہ کر دیا ہوتا تو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئکلی اگر آپ مجھے 2 منٹ دیجئے لینا، تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت دونوں جانب جو ہے نا اس ایٹمی پروگرام کا صرف ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، اس کے 6 پہلو ہیں جو بیک وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں اگر ہمیں کمپریہنسولی اور حقیقت پسندانہ اعتبار سے اس پروگرام کو سمجھنا ہے۔ پہلا پہلو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نظریاتی ہے، کیونکہ ابھی بھی جس طرح قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سابق رہنما آیت اللہ خمینی اور خامنائی کا جو فتویٰ تھا کہ ایٹمی ہتھیار حرام ہیں، ان کے نظریے کے مطابق یہ ان فیلڈ ہے، اس کو موجودہ نظریاتی قیادت نے ملتوی نہیں کر دیا یا تب اس پہ نظر ثانی نہیں کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی آئیڈیولوجیکل ایک نظریاتی ریاست کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے پہ نظر ثانی نہیں کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سیاسی پہلو بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے JCPOA جو ہوا تھا نا علینا، وہ ایک امن کے دور میں ہوا تھا اور ایران نے گارنٹیز دی تھی جس میں IAEA بھی شامل تھا، لیکن اب 2 دفعہ امریکہ نے جو جارحیت کی ہے اور اسرائیل نے ان کے خلاف، اب ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر امریکہ کی ڈیمانڈ مان لیں، تو پھر ان کی سیاسی طور پہ وہ اپنے عوام کو کیسے کنونس کریں گے کہ جناب ہم تو بک گئے تو پھر آپ لڑ کیوں رہے تھے اگر آپ نے میز پہ آ کے جو ہے ان کی ہر چیز مان لینی تھی۔ تو سیاسی اعتبار سے بھی ان کے اوپر داخلی دباؤ ایران کے اوپر ہے۔ تیسرا پہلو سفارتی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو مکمل اگنور کیا جا رہا ہے۔ JCPOA جو ہے اس میں 6 ممالک سے ایران نے ڈیل کی ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور چین اس میں شامل تھے، اور IAEA اس کا گارنٹر تھا۔ ابھی جو ہے یہ ایک بائیلیٹرل ٹاکس چل رہی ہیں پاکستان کے ذریعے سے، تو مجھے بتائیں کہ ایران اس سے کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ کل کو اگر اس معاہدے سے پچھلی دفعہ کی طرح ٹرمپ صاحب دوبارہ نکل جاتے ہیں یا اگلے آنے والی حکومت اس سے دستبردار ہو جاتی ہے، تو ان کو گارنٹی کون دے گا کہ جناب یہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ اس لیے ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں دیگر ممالک اور اس کو ایک ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ بنایا جائے، اور IAEA یا UN جو ہے اس میں گارنٹر کے طور پہ آئے، کیونکہ امریکہ کے پاس ہمیشہ آپشن ہے کہ وہ پالیسی کو تبدیل کر لے۔ اچھا، چوتھا ویری کوئکلی پوائنٹ جو ہے وہ قانونی ہے، کیونکہ NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی ایران نے جو سائن کی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ ایٹمی عدم پھیلاؤ اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے حق سے قانونی طور پہ دستبردار ہو چکا ہے۔ اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو نارتھ کوریا کی طرح اس کو NPT سے دستبردار ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، اور پھر وہ بنا لے گا۔ اچھا، پانچواں پہلو تصویراتی ہے جو ٹیکنیکل سے جڑا ہوا ہے، اور یہ آخری پوائنٹ ہے علینا۔ دیکھیں 60% کا جو ان کے پاس افزودہ یورینیم کا مواد ہے اس کو 90 یا 93% تک لے جانے میں چند ہفتے درکار ہیں، اور یہی اس کی تصویراتی جس کو بریک آؤٹ کیپیسٹی کہتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اس کی ڈاؤن بلینڈنگ یا ہینڈنگ اوور یا تلف کرنے پہ
صرف اسی صورت رضامند ہوگا کہ کوئی انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے کہ امریکہ مستقبل میں کوئی جارحیت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ اگر دوبارہ وہ اس کے خلاف جارحیت کی جاتی ہے تو وہ این پی ٹی سے نکل کے اس کو 93% پہ لے کے جا سکتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیت کیوں گیو اپ کرے گا جب تک کہ اس کو گارنٹی نہیں ملے گی کہ آئندہ کوئی اس کے خلاف جارحیت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ میں سمجھتا ہوں، باقی تصویراتی ماحول اور سیاسی معاملات اور تصویراتی آپشن سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ابھی لچک ہے ایران کے پاس کہ وہ اس کو لمبا کھینچ سکے معاملے کو؟ جی دیکھیں، بالکل ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جے سی پی او میں کئی سال انہوں نے 6 ملکوں سے مذاکرات کیا تھا، امریکہ صرف ایک ملک ہے۔ دوسری بات، جلدی جو ہے وہ ٹرمپ کو ہے، لیکن ٹرمپ مذاکرات چاہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مکمل ان کے یورینیم افزودہ کرنے والی صلاحیت، انریچمنٹ کیپیسٹی اور ان کے سینٹریفیوجز اور ان کا جو 60% مواد ہے اس کو ختم فوجی اعتبار سے نہیں کر سکیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو وہ مذاکرات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ جب آپ یہ کہتے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ابھی بھی وقت اور لچک موجود ہے۔ بے نظیر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں یا آپ کو ایک سینس آف ارجنسی نظر آ رہا ہے امریکہ کے اندر؟ علینا، رپورٹ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ اگست تک ہے ٹائم ایران کے پاس، ان کے کچھ ریونیوز آ رہے ہیں جو ٹول لگایا تھا اس کے ذریعے بھی، اور بھی جو انہوں نے تیل بیچا تھا اس کے ذریعے، لیکن اگست بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور نومبر بھی زیادہ دور نہیں ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، اور سپٹمبر میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں بھی شاید الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے دنیا کے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے میرے خیال سے اس وقت ایک سینس آف ارجنسی ہے۔ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملٹی لیٹرل بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ قطر، سعودی عربیہ، ایجپٹ بھی اس پاکستان میں جو اس وقت جو ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اس کا حصہ ہے، بلکہ قطر نے تو ڈرافٹ بنا کے امریکہ کو بھیجا بھی تھا۔ تو کوئی نہ کوئی ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے علینا، جو سٹکنگ پوائنٹ ہے وہ ہرموز ابھی بھی نہیں ہے۔ میری رائے یہی رہی ہے کہ ہرموز جو ہے، اسٹریٹ آف ہرموز، ایران اس کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ سٹکنگ پوائنٹ وہی ہے، امریکہ کے لیے نیوکلیئر ایشو ہے اور ایران کے لیے سینکشنز ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ایران سے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو انرچ یورینیم ہے یا وہ امریکہ بھیج دیں یا آپ کسی اور ملک بھیج دیں۔ اب یہ ایک بڑا لانگ ٹرم پرماننٹ ارریورسبل چیز ہے جو آپ ایران سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے پہ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس کے بدلے میں امریکہ کیا آفر کر رہا ہے جو لانگ ٹرم ہو، جو پرماننٹ ہو، جو ارریورسبل ہو، اور ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس قسم کی کوئی آفر آ رہی ہے۔ تو ایک یہ بھی سٹکنگ پوائنٹ ہے کہ آپ ایران سے کہہ رہے ہیں، ایک ایسا ملک جس پہ ایک سال میں 2 بار حملہ ہوا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ اپنا انرچ یورینیم جو ہے وہ کسی اور ملک میں شفٹ کر دیں، تو اس کے بدلے میں امریکہ ایسی کیا چیز آفر کرے گا؟ لیکن میں پھر بھی کہوں گی علینا کہ مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ کچھ فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے، اور شاید کچھ پروگریس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ فلیکسیبلٹی امریکہ کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے سینکشنز پہ شاید کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے جو پہلے ہمیں اتنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج العربیہ میں ایک رپورٹ آئی، مجھے نہیں پتا وہ کتنی درست ہے، اس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور شاید وہ آج ہی پبلک ہو جائے، جس کے 7 دن بعد جو ہے بات چیت شروع ہوگی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرافٹ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ گریجولی، آہستہ آہستہ امریکہ جو ہے وہ سینکشنز ایران پہ سے اٹھا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ یاد رہے کہ اس کی سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کسی بھی حد تک نہیں چاہے گا کہ ایران پہ کوئی بھی سینکشنز جو ہے وہ اٹھائے جائیں۔ ابھی ایکسوس میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی، وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کتنی درست ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے بات ہوئی اور وہ کافی غصے میں تھے نیتن یاہو اس فون کال کے بعد۔ یہ بھی میں کہوں گی ایک بڑی اچھی انڈیکیشن ہے کہ جو بھی بات چیت چل رہی ہے اس سے اسرائیل خوش نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے جو فلیکسیبلٹی ہے وہ شروع سے نیوکلیئر ایشو پہ رہی ہے۔ جیسے انہوں نے خود ہی کنفرم کیا، ان کے جو فورن منسٹر جب گئے پیوٹن سے ملنے، کہ ہماری اس پہ بات ہوئی رشیا میں کہ کیا رشیا میں ہم رکھوا سکتے ہیں اپنا انرچ یورینیم، لیکن جو مسئلہ تھا وہ ٹائم لائن کا تھا۔ امریکہ کہتا ہے 20 سال تک آپ انرچ نہیں کر سکتے، ایران کہتا ہے 5 سال تک۔ اس پہ بھی اب کچھ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ شاید 10 سے 12 سال کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پروگریس ہے، لیکن میں پھر بھی اسی بات پہ اینڈ کروں گی کہ کیونکہ
اتنی انپریڈکٹیبل حکومت ہے اس وقت امریکہ میں. JCPO جو اے تھا 2 سال ہوا, ریٹن ایگریمنٹ تھی, اتنے زیادہ ممالک اس میں شامل تھے, لیکن کتنا ٹائم لگا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے نکلنے میں. اور دوسرا آپ کا انپریڈکٹیبل فیکٹر جو ہے وہ اس وقت تک اسرائیل ہے.